غیر جانبدار جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی 3 لاکھ کی تعداد مسلمانوں کی لکھی، جو مکہ مکرمہ کے تھے، جو مدینہ منورہ کے تھے، جو طائف کے تھے، ان سب کا قتل عام ابن عبد الوہاب اور پھر ابن سعود برطانیہ کے ٹینک تھے اور مسلمانوں کے سینے تھے، اور قریبی مسلمانوں کا قتل واجب قرار دے گا، اور اس کا سبب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہے بلکہ مشرک ہو گئے، یعنی مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس بندے کا بڑا امت پہ خطرہ، اس وقت کا مسلمان مشرک نہیں ہوگا، وہ جو فتویٰ لگانے والا ہے وہ مجرم ہوگا۔ وہ آل سعود کی ناجائز حکومت جو بحری ڈاکو تھے، اور انہوں نے برطانیہ کے ٹینکوں کی مدد سے حجاز مقدس کے 3 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر کے اپنا اقتدار قائم کیا، اور مسلسل ظلم و ستم سے وہ اپنے اس اقتدار کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 7059، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ باب ہے۔ حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، جبکہ آپ کی شان ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے محمرن وجہ، تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا تھا، اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، یقول، آپ یہ فرما رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ کلمہ اسلام کا پہلا حصہ پڑھ کر آپ نے فرمایا ویل للعرب، ہلاکت ہے عرب کے لیے، من شر، ایک شر سے، قد اقترب، جو شر قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت کے وقوع سے پہلے وہ شر سرزمین عرب پر قابض ہو جائے گا، اور سرزمین عرب اس شر کے پنجے میں آ جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے فتنوں پر امت کو متنبع کیا، اور ان فتنوں کی وجہ سے آنے والی ہلاکتوں پر متنبع کیا، اور پھر ان فتنوں سے بچنے اور ان کے درمیان صبر و استقامت کا حکم دیا، اور ان کی کثرت کا تذکرہ کیا۔ اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شر عجم کے لیے بیان نہیں کیا بلکہ عرب کے لیے بیان کیا، یعنی یہ نہیں فرمایا ویل للعجم، عجم کے لیے ہلاکت ہے، فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے، یعنی عجم کی تو وہ ویلیو نہیں جو عرب کی ویلیو ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ مقدس عرب، محبت وحی، ارض القرآن اور سرزمین انبیاء علیہ السلام، اس میں جو آزمائش اور خصوصی طور پر جو شر آنے والا تھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بیداری کے بعد اس شر پر امت کو مطلع کیا، اور خصوصی طور پر عرب کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اخبار مستقبل کی دیتے ہوئے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں، لیکن مجھے تمہارے دنیا کی محبت میں ڈوب جانے کا خوف ہے، کہ دنیا کے لیے تم اپنے دین کا نقصان نہ کر بیٹھو۔ اور پھر وہ حدیث شریف جو تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر بہت سے ماخذ میں موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب صدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راز کی خصوصی باتیں ان کو بتائیں، اور وہ اس کے اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے وہ حدیث روایت کی، ابن کثیر نے اس کی توثیق کی، اسے سند کے لحاظ سے بھی مستند قرار دیا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم، کہ مجھے تم پر، اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مجھے تم پر جن چیزوں کا خطرہ ہے، من تبعیض کا ہے، یعنی اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوگا سارا خطرہ وہ نہیں، لیکن جن چیزوں کا خطرہ ہے ان میں سے ایک خطرناک چیز کا ذکر ہی اس جگہ بھی کیا۔ کن لفظوں میں؟ فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل، مجھے جن چیزوں کا تم پر خطرہ ہے ان میں سے ایک
آدمی ہے جو مستقبل میں پیدا ہوگا. جو خطرہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو فیوچر میں آنے والی ہو. جو شداد، حامان، قارون، نمرود، فرعون وغیرہ گزر چکے ان کے تو خطرے بھی گزر گئے. یہ مستقبل میں آنے والے ایک شخص کے خطرے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا اور اس کی پھر علامتیں بیان کی. رجل قرأ القرآن، مجھے اس امت پر ایک ایسے شخص کا خطرہ ہے جو اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنی تحریک، اپنی تنظیم، اس کا مدار قرآن پہ رکھے گا. یعنی اگرچہ وہ خطرناک ہے، یعنی اگر قرآن کا حقیقی دائی ہوتا پھر تو وہ رحمت ہوتا، برکت ہوتا، ہے خطرناک، مگر اس کا تبلیغ کا انداز، دین کی طرف دعوت کا انداز، لوگوں کے سامنے سارے کا سارا اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا. یعنی یہاں آپ نے واضح فرما دیا کہ اس حدیث میں جس خطرے کا ذکر آ رہا ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ یہود سے نہیں کہ وہ کوئی اعلانیہ یہودی بندہ ہو یا نصرانی ہو، کرسچن ہو، یا وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، اس کی دعوت کا تعلق قرآن سے ہوگا. یعنی وہ دعوے دار مسلمانی کا ہوگا. وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامُ، فرمایا اس نے چادر اسلام کی اوڑی ہوئی ہوگی. فَاتَرَاهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ، فرمایا وہ اسی طرح اپنی دعوت لے کر چلے گا، قرآن ہاتھ میں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، پھر جا کر وہ اپنا یہ لبادہ اتار دے گا. وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ قرآن جو اس نے پہلے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا پھر وہ اپنی پشت کے پیچھے اسے پھینک دے گا معاذ اللہ. وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور وہ قریبی مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے گا، جہاد بالسیف، اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرے گا. وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور قریبی مسلمانوں کا قتل واجب قرار دے گا اور اس کا سبب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہے بلکہ مشرک ہو گئے. یعنی مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے گا. یعنی پہلے اسلام کا لبادہ اوڑھے گا، قرآن سے دعوت دے گا، پھر قرآنی احکام کی خلاف ورزی کرے گا، مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ دے گا کہ مسلمان قتل کر دیے جائیں، ان کی بیویاں چھین لی جائیں، ان کا مال چھین لیا جائے، اور اس کا جواز یہ بتائے گا کہ چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. رماہ بالشرک، شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کے خون کے بہانے کو جائز قرار دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس بندے کا بڑا امت پہ خطرہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک بندہ ہے جو مستقبل میں آئے گا. یہود اتنا نقصان نہیں کر سکیں گے جتنا یہ کرے گا، کرسچن یا ہندو یا سکھ یا مسلمانوں کا کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا یہ دے گا. اور وہ مسلمانوں کا خون بہانا، مسلمانوں کو قتل کرنا، اس کو بھی شریعت بنائے گا. یعنی ایک تو ہے نا کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، سب سمجھتے ہیں یہ ظالم ہے اور یہ اس نے فلاں مسلمان کو شہید کر دیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے قتل کو شرعی تقاضا قرار دے گا کہ یہ مسلمان اس لائق ہیں کہ زندہ نہ رہیں، ان کو تہ تیگ کیا جائے، زمین ان سے خالی کی جائے. کیوں کہ رماہ بالشرک، وہ کہے گا کہ یہ عقیدے میں مشرک ہو چکے ہیں اور اپنے شرک یا عقیدے کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ ان سے زمین کو پاک کیا جائے معاذ اللہ. اس طرح وہ شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کا خون بہائے گا، امت کی کمر توڑ دے گا کہ جب مسلمانوں کی زندگی اس سے محفوظ نہیں رہے گی. اب یہ ساری علامتیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سن رہے تھے، تو بالآخر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ایہما اولا بالشرک الرامی بل المرمی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کے بڑے ہی ایک خطرناک موڑ کا ذکر کیا ہے کہ جہاں امت پر امت کے اندر سے ہی حملہ ہوگا اور حملہ بڑا سخت ہوگا، اور حملہ قرآن کے حکم کو غلط تعبیر کے ساتھ سامنے لا کر مسلمانوں پہ کیا جائے گا اور یہ جواز بتایا جائے گا کہ مسلمان عقیدے میں خراب ہو گئے ہیں، کہ مشرک ہو گئے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی. سرکار آپ یہ تو فیصلہ ہمیں بتا دو تاکہ آگے چلتے چلتے اس زمانے تک یہ بات پہنچے کہ جب وہ خطرناک بندہ شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا انہیں مشرک قرار دے کر، تو کیا مسلمان اس وقت کے جو ہیں وہ واقعی مشرک ہو چکے ہوں گے، یا وہ شخص انہیں غلط فتوے کے ذریعے سے تہمت لگا رہا ہوگا، شرک کا الزام دے کر شرک کا.
तोहमत लगाकर उन्हें वो जुल्मन कत्ल कर रहा होगा। इसका आप फैसला हमें सुना दें। जब आपको उस वक्त के हालात आज नजर आ रहे हैं तो उस वक्त दो टोले होंगे, एक उस शख्स की फौज होगी, उसके हमायती होंगे, और दूसरी तरफ वो मुसलमान होंगे कि जिन पर शिरक का फतवा लगा हुआ होगा और उन पे जुल्म किया जा रहा होगा। तो दुनिया ये जानना चाहेगी कि जिन पर शिरक का इल्जाम लगा है क्या वो वाकई मुशरिक हैं? तो फिर ठीक है, मरते खपते रहे। और अगर वो वाकई मुशरिक नहीं, वो सच्चे हैं, तो फिर उन्हें इस बात से बड़ा हौसला मिल जाएगा कि अगरचे हमारी जान तो सलामत नहीं लेकिन ईमान तो सलामत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिमायत की है और उस फतवा लगाने वाले को मुजरिम करार दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में आज फैसला फरमा दें। आज से 14 सदियां पहले जब उम्मत की उस खतरनाक इंसान के लिहाज से ये गुफ्तगू चल रही थी मस्जिद नबी शरीफ में, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया। लफ्ज ये थे, अय्युहुमा औला बिशिर्क अर्रामी अविल मरमी। रामी है शिरक का फतवा लगाने वाला, मरमी है शिरक का फतवा खाने वाला, कि जिसको मुशरिक कहा जा रहा है। तो उनमें से हकीकत में खराब कौन होगा? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, बलिर रामी, बलिर रामी, बलिर रामी। उस वक्त का मुसलमान मुशरिक नहीं होगा, वो जो फतवा लगाने वाला है वो मुजरिम होगा। ये हदीस शरीफ तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है और इसके अलावा 8-9 इसके माखिज हैं और इमाम याहया बिन मईन और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे अइम्मा ने इसकी तौसीक की है। अब आप तारीख देखें इस्लाम की, किताल तो बहुत मर्तबा हुआ, कभी तातारियों ने किया, मंगोलों ने किया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया, कभी कोई जालिम आया। उम्मत में किताल शिर्क का फतवा लगा के किसने किया? मुसलमानों का। वो सिर्फ इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने किया। उसके अलावा यूं अस्करियत, दहशतगर्दी, बर्बरियत और कत्लेआम, जिसको गैर जानिबदार जो राइटर हैं उन्होंने भी 3 लाख की तादाद मुसलमानों की लिखी, जो मक्का मुकरमा के थे, जो मदीना मुनव्वरा के थे, जो ताइफ के थे और हिजाज मुकद्दस के मुख्तलिफ शहरों के थे। इन सब का कत्लेआम इब्ने अब्दुल वहाब और फिर इब्ने सऊद और वहाबी तहरीक की जो जंगें थी, बरतानिया के टैंक थे और मुसलमानों के सीने थे, और इस तरह करके यानी खून बहाया गया और अंग्रेजों ने ये अपने परवुर्दा जो है वो हिजाज मुकद्दस पर अपने मकासद के लिए मुसल्लत किए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बुखारी की हदीस, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़तरब, वो शर फिर जिसने यहूद से मुआहदे किए, वो जिसने फिर नसारा से मुआहदे किए, कि सरकार तो फरमा गए थे अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, के जजीरा अरब से यहूद को भी निकाल दो, नसारा को भी निकाल दो। लेकिन जिन्होंने यहूद को भी अड्डे दिए, नसारा को भी अड्डे दिए, इसराइल को तस्लीम किया, यहूद से दोस्तियां की, वो ये शर्ब है, ये शर्ब है, ये वो शर है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बुखारी की हदीस में लफ्ज शर के साथ उसको बयान किया। और जो तफसीर इब्ने कसीर है उसके अंदर लफ्ज रजुल और फिर उसकी अलामतें जिक्र करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फितने का तज़किरा किया। और आज वो फितना है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान सर नहीं उठा सकते, क्योंकि इनका सर इस मरकज़ इस्लाम में बैठे हुए सौदागरों ने गैरों के सामने शर्मिंदा कर रखा है, गैरों के सामने झुकाया हुआ है। ये किस मुंह से अपनी हुर्रियत, अपनी अज़मत और कुरान व सुन्नत के अहकाम को बयान करें कि ये जिन अहकाम का तज़किरा अजम में बैठकर या किसी जगह भी करते हैं तो यहूद कहते हैं कि तुम्हारे मरकज़ वाले तो हमें तस्लीम कर चुके हैं। क्या उनको ये आयतें नहीं आती? क्या उनको कुरान नहीं आता? क्या वो काबे के मुफ्ती नहीं है? क्या वो हरमैन के खादिम नहीं है? जब वो हमें सब कुछ तस्लीम कर रहे हैं तो फिर तुम किस मुंह से हमसे मुखालफत करते हो? अब देखो कि मोदी को इवार्ड दिया गया, देखो सरजमीन मुकद्दस पे मंदिर बनाए गए, सबसे बड़े गिरजे मंदिर, और फिर 80-80 हजार अफराद के कंजर खाने जिसमें बरहना औरतों के डांस सरजमीन अरब पे करवाए गए, जिसके अंदर अलल एलान खादिमुल हरमैन कहलाने वाले सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने अहद में ट्रंप की बीवी से मुसाफा किया, जिसमें अलल एलान शराब के अड्डे खोले गए, जिसमें अलल एलान बदकारियों के अड्डे खोले गए, यहूद से मुआहदे किए गए। और जिन लोगों ने आवाज बुलंद की
قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دینے کے لیے ان لوگوں نے ان کے لیے زمینیں تنگ کی، ان لوگوں نے ان لوگوں پر پابندیاں لگائیں۔ آج بھی عرب کی جیلوں کے اندر 2 4 نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے علماء بھی بند ہیں، جو اگرچہ اکثر ان میں انہی کے عقیدے کے ہیں، مگر وہ بھی ان کے ظلم پہ جب چپ نہیں رہے اور انہوں نے بھی ان کی یہودیت نوازی اور ان کی نصارہ کی دوستی کے خلاف قرآن جب پڑھا ہے تو انہیں بھی راتوں رات اٹھایا گیا ہے، انہیں بھی بند کیا گیا ہے، اور دنیا میں جس کونے پر بھی جس نے آواز بلند کی انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا، انہیں دبایا، ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آج بیت المقدس میں یہودی مسلم امہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب ہمارا ان کا جھگڑا پلاٹ کا نہیں، ہمارا اور ان کا جھگڑا قرآن کا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں انہیں تشویش ہے، میں نے اس پر 2 ٹوک موقف یہاں بھی اپنایا ہے، وہاں بھی واضح کیا ہے کہ اگر بخاری میں صحابہ کا یہ قول ہے اور وہ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اپنی وفاؤں کا اظہار کرتے رہے اور وہ مشرک نہیں ہوئے، یقیناً نہیں ہوئے، تو ہمیں بھی اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہذا یہ ہمارا نظریہ، جس نظریے کی صداقت ہمیں قرآن سے معلوم ہے، حدیث سے معلوم ہے، ہم سب کچھ جان تک قربان کر سکتے ہیں مگر اپنا نظریہ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے نظریہ، اس کی حفاظت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا، قرآن نے خیر الامت کا یہ شعار بتایا ہے۔ جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا وقت تھا، مکہ مکرمہ سے جس وقت باہر تشریف لے جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے آپ نے مکہ مکرمہ کو دیکھا۔ پیار کی جگہ چھوڑنا مشکل بڑا ہوتا ہے، اور پھر جو تعلق سرکار کا مکہ مکرمہ سے ہے لیکن نظریہ اس پر بھی مقدم تھا۔ یہ لفظ بولے ما احبا کے من بلدتن ما اطیبا کے من بلدتن وَأَحَبَّا کے اِلَيَّا، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے، وَأَحَبَّا کے اِلَيَّا، اور تو میری کتنی محبت کی جگہ ہے۔ احبا کے الیہ، ابھی اس وقت تک مدینہ منورہ تو مدینہ بنا نہیں تھا، اس کے لیے حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشدہ، یہ ڈبل اور کئی مرتبہ محبت کی دعا بعد میں ہوئی۔ اس سے پہلے جو کائنات میں محبوبیت کا سب سے بڑا مقام تھا سرکار کا، وہ مکہ مکرمہ تھا۔ فرمایا وَأَحَبَّا کے الیہ، اے مکہ تو میرا کتنا محبوب ہے، اور پھر فرمایا اب تجھ میں اور مجھ میں جدائی ہو رہی ہے، کیوں؟ فرمایا میرا نظریہ بچتا تب ہے جب میں تجھ سے دور جاؤں، تو تجھے تو چھوڑ دوں گا مگر نظریہ نہیں چھوڑوں گا۔ لولا ان قومی اخرجونی من کے ما سکنت غیرہ کے، لغوی معنی یہ ہے اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی تو مکہ میں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ آخری سانس تک میں نے تیرے اندر ہی رہنا ہے، میں کبھی بھی تیرے سوا کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔ لولا ان قومی اخرجونی من کے، ایک تو اللہ کا حکم آیا لیکن اس حکم کا بھی باعث کیا تھا کہ اہل مکہ ظلم کر رہے تھے۔ فرمایا اگر قریش مکہ مجھے، اے مکہ تجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیتے تو میں کبھی بھی اور کہیں جگہ کسی جگہ اپنا گھر نہ بناتا، کہیں رہنا قبول نہ کرتا، لیکن اب میرے دین کو یہ روکنا چاہتے ہیں، میرے نظریے کو یہاں رہنے میں اب بہت سے پرابلم ہیں۔ مکہ میں تجھے تو چھوڑ دوں گا مگر میں اپنے نظریے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اپنا دین میں مکمل کروں گا، اپنے دین کی بہار لاؤں گا۔ اور پھر آپ کا اتنا جذبہ تھا، اتنا وثوق تھا، اتنا یقین تھا، ابھی مکہ مکرمہ میں داخل مدینہ منورہ میں نہیں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ سے جا کر رستے میں ہی تھے کہ رب نے یہ آیت نازل کر دی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ محبوب جس رب نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے اس کا پیغام سن لو، وہ جلدی تجھے فاتحانہ مکہ میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب شہر اور اپنے درمیان
جدائی برداشت کر کے، جدائی قبول کر کے، لیکن امت کو یہ سبق دے دیا کہ نظریے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، امت یہ سبق سیکھ لے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جائز نہیں کہ کہو چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں، سچا نظریہ چھوڑ دیتا ہوں یا نظریے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تمہارا کام نظریے پہ ڈٹ جانا ہے، اس واسطے کہ تمہارے نبی نے تمہیں نظریہ پر پہرا دینے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت تک کے حالات تھے کہ ان جگہوں پر ظالموں کا بھی راج ہوگا، مختلف قسم کے بد عقیدہ لوگ وہ بھی یہاں آئیں گے اور پھر کہیں گے ہمیں مانو گے تو ہم تمہیں عمرہ کرنے دیں گے، ہمیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں طواف کرنے دیں گے، ہمیں سلام کرو گے تو پھر یہاں آ سکو گے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا کہ کبھی بھی جو باطل ہے اس کو تم سلام نہیں کرو گے، تم گھر بیٹھے رہو، اللہ تمہارے دلوں کو ہی مدینہ بنا دے گا۔ یہ جو کعبۃ اللہ کی بلڈنگ ہے کہ دروازہ بہت اونچا ہے، سیڑھی لگا کے پھر اندر داخل ہوا جا سکتا، یہ صحیح بخاری شریف میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ اصل میں بنائے قریش ہے، قریش کا جو ماڈل تھا پھر اسے ہی برقرار رکھا گیا۔ تو قریش نے یہ اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وجہ بتائی، بخاری میں ہے، کئی بار حدیث آئی ہے۔ فرمایا قریش نے اس لیے اونچا رکھا تھا کہ وہ بندہ ان کا اس دروازے میں بیٹھ جاتا تھا، جس کو مرضی ہوتی تھی اسے اندر جانے دیتے تھے، ورنہ دھکا دے کے نیچے گرا دیتے تھے کہ اگر زمین پر دروازہ ہو تو یہ نہیں کہ کوئی اجازت لیے بغیر ویسے ہی اندر چلا جائے، یعنی اتنا اپنا انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا تھا اور اس لیے اونچا بنایا ہوا تھا کہ جانا بھی چاہے تو پھر کچھ نہ کچھ درمیان میں سٹیپ ہوں تب جا کر وہ اندر داخل ہو، اور اگر کسی وقت کوئی ہمارا بندہ نہ بھی ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹ تو ہو۔ وہ دھکا دے کے نیچے گراتے تھے کہ منظوری دیں گے وہ اندر جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے امت کو سمجھایا، فرمایا رکاوٹیں آئیں گی، اگر باطل پرست کو کبھی بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ یہ حرمین، یہ پاک جگہ ہیں، پاک مقامات ہیں، اعلانیہ کفر کبھی یہاں کنٹرول حاصل نہیں کر سکے گا، مگر یہ کفر کے ساتھ ریلیشن بنانے والے ان کی طرف سے جو آزمائش آنے والی تھی، وہ مختلف زمانوں میں روافض بھی وہاں جا کر آزمائشیں بناتے رہے، جس طرح یہ خوارج کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام رکھا جو حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ مشکات شریف میں بھی اس کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر رخصت کرنا چاہا، یہ مشکات کی حدیث نمبر 5227 ہے۔ لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دیتے ہوئے ساتھ باہر نکلے مدینہ منورہ سے، اور یہ حوصلہ افزائی بھی تھی غلام کی کہ میں خود ان کو الوداع کہتا ہوں۔ اور بڑی عجیب صورتحال تھی، معاذ راکبن، حضرت معاذ سرکار کے بٹھانے کی وجہ سے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے بٹھایا کہ تم بیٹھو میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیدل چل رہے تھے۔ معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، سرکار پیدل ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ وہاں کے تم گورنر ہو، وہاں کے مفتی ہو، وہاں کے قاضی ہو، مسائل کا حل اور لوگوں کے معاملات اور شرعی رہنمائی اور اس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے۔ فلما فارغا، جب ضروری ہدایات سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے، اچانک ایک عجیب خبر دی، قال یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ یہ تیری میری ہمیشہ کی جدائی کا وقت ہے۔ یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ
यमन जाऊंगा और फिर आऊंगा और आके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल की खबर दी। फरमाया या मुआज इन्नका असा अल्लाह तलकानी, तू मुझसे नहीं मिलेगा बाद आमी हाजा, इस साल के बाद। मुआज ये मेरा आखिरी साल है। मुआज यमन से जब तुम आओगे मेरा चेहरा तुम्हें सामने नजर नहीं आएगा। वलअल्लक अन तमुर्रा बिमस्जिदी हाजा व कब्री, उस वक्त मेरी मस्जिद तो होगी, मैं सामने नहीं हूंगा, आपका गुजर मेरी मस्जिद के पास से होगा। और दूसरा लफ्ज बोला व कब्री, मेरी कब्र के पास से। मुआज अब तेरा गुजर मेरे रोजा के पास से, मेरी कब्र के पास से होगा। तुम यमन में ही होगे कि पीछे मेरा विसाल हो जाएगा। ये खबर जो गैब की खबर थी अल्लाह की अता से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु को दी, हदीस में है फबका मुआजुन, हजरत मुआज रो पड़े। जो लाइव सरकार को देख के सुन रहे थे वो चुप कैसे रहते, आज सुन के सुनने वाले रो रहे हैं। फबका मुआजुन जाशा, जाशा का मतलब है जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जारो कतार आवाज से रो पड़े हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्यों? ले फिराक रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के फिराक की वजह से। यानी पहले जाना भी बड़ा मुश्किल था, अरे उसमें भी सबक था बाद वालों को कि एक लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना कितना कीमती है। लेकिन मिशन कीमती था तो फिर मिशन के लिए चल पड़े, वरना कहते महबूब मैं तो यहां से जाऊंगा ही नहीं शुरू से ही, कि किसी और को भेजो, मैं आपका दीदार छोड़ के तबलीग के लिए क्यों जाऊं, मैं आपका चेहरा देखना इसे छोड़ के यमन में क्या करने जाऊं। तो इस्लाम फैलाना, इस्लाम का गलबा और इस्लाम का पैगाम इतना बड़ा मिशन है कि सरकार की मजलिस से उठ के भी इसके लिए जाना पड़ा। मगर अब जो खबर पहुंची कि ये तो फिराक 5-6 महीने का नहीं, साल का नहीं, 1.5 साल का नहीं, ये तो हमेशा का है। तो हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोए। सुम्मल तफता फअक़बला बिवजहिही नहवल मदीना, पहले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते थे तो मुआज की तरफ देखते थे, वो सवारी पर थे, सरकार पैदल चल रहे थे। जब मुआज रोए तो सरकार ने चेहरा फेर के मदीना मुनव्वरा की तरफ कर लिया। फअक़बला बिवजहिही नहवल मदीना, यहां मुहद्दिसीन ने लिखा अब क्यों नहीं देखा मुआज की तरफ। अगर सरकार के निकले हुए आंसू मुआज ने देख लिए, कि अगर मुआज को सरकार से प्यार है तो सरकार को भी तो मुआज से प्यार है। और फुरकत में आंसू निकल गए कि मुआज को मैं रुखसत कर रहा हूं, जब मुआज पलट के आएगा मैं ज़ाहिरी हयात में इसे नजर नहीं आऊंगा, ये मेरी कब्र के पास से गुजरेगा। इस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी पैगाम दिया। मुआज ने तो कई बार देखा था, जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा। मुआज तो उस अहद के थे जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, मगर प्यार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने वाले हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, मुआज सुन लो, इन औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू, इन औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। मन भी उमूम के लिए, है सो भी उमूम के लिए। मन कानू जो हो, है सो कानू जहां हो, जो हो जहां हो, छोटा हो बड़ा हो, अरबी हो अजमी हो, आलिम हो जाहिल हो, जहां हो, मदीना मुनव्वरा में हो या गोजरावाला में हो, मदीना मुनव्वरा में हो या लाहौर में हो, वो 1ली सदी का हो या 15वीं सदी का हो, इन औलन नास भी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू। ऐ मुआज, जिसको भी तकवा की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है। उस वक्त तक गलबा इस्लाम नहीं होगा जब तक हरमैन शरीफैन से इन बहरी डाकुओं का कब्जा खत्म नहीं होगा, जब तक यह एतिकादी हरमैन शरीफैन से खत्म नहीं होगी, जब तक इनका फैलाया हुआ गंदा नजरिया कायनात से मुसलमानों के अंदर से खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक कभी भी मुस्लिम उम्मा को उरूज नहीं आ सकता। मुस्लिम उम्मा के उरूज की
پہلی کڑی یہ ہے کہ نجدیت کی بلا کو حجاز مقدس سے دفع کیا جائے۔